بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تذکر الحدیث کے سلسلے میں سبق نمبر 87 کے ساتھ عارف الوی حاضر خدمت ہے۔ آج کی حدیث بھی اسی عنوان کے تحت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جامع نصیحتیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 چیزیں ہیں جو نجات دلانے والی ہیں، اور 3 ہی چیزیں ہیں جو ہلاک کر دینے والی ہیں۔ بس نجات دلانے والی 3 چیزیں تو یہ ہیں: ایک اللہ تعالیٰ کا خوف، خلوت میں اور جلوت میں، یعنی ظاہر میں بھی اور باطن میں بھی، تنہائی میں بھی اور لوگوں کے درمیان بھی، اور دوسرے حق بات کہنا خوشی اور غصہ میں، یعنی چاہے خوشی ہو چاہے غصہ ہو، حق بات کہنا، اور تیسرے میانہ روی اختیار کرنا خوشحالی میں بھی اور تنگ دستی میں بھی۔ اور ہلاک کرنے والی 3 چیزیں یہ ہے: وہ خواہش نفس جس کی پیروی کی جائے، وہ بخل جس کی اطاعت کی جائے یعنی اس کے تقاضے پر چلا جائے، اور آدمی کی خود پسندی کی عادت، اور یہ ان سب میں زیادہ سخت ہے۔ اسے معارف الحدیث نے امام بیہقی کی شعب الایمان کے حوالے سے نقل کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی تو حاضرین مجلس اور مخاطبین کے خاص حالات کے لحاظ سے، اور کبھی کسی اور ایسے ہی سبب سے بعض اوقات اپنے ارشادات میں بعض خاص اعمال صالحہ اور اخلاق کے حسنہ کی اہمیت خصوصیت سے بیان فرماتے تھے، اور اسی طرح بعض خاص برے اعمال و اخلاق کی قباحت و شناعت پر خصوصیت سے زور دیتے تھے، اور معلم اور مربی کا طرز یہی ہونا بھی چاہیے۔ یہ حدیث بھی اسی نوعیت کی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کا حاصل صرف یہ ہے کہ جس شخص کو اس کی فکر ہو کہ وہ ہلاکت سے بچے اور نجات حاصل کرے، اسے چاہیے کہ ان چند نصیحتوں کی خصوصیت سے پابندی کرے۔ ظاہر و باطن اور خلوت و جلوت میں اللہ تعالیٰ کا خوف اور تقوی اس کا شعار رہے، اور خواہ کسی سے رضامندی ہو یا ناراضی، ہمیشہ حق و انصاف کی بات کہے، اور وہ خوشحالی و تنگ دستی دونوں حالتوں میں میانہ روی برتے، اور اپنی نفسانی خواہش اور بخل کے تقاضوں پر نہ چلے، اور خود پسندی کی نہایت مہلک بیماری سے اپنی حفاظت کرے۔ آپ نے خود پسندی کو سب سے زیادہ شدید غالباً اس لیے فرمایا کہ اس مرض میں مبتلا ہونے والا آدمی اپنے آپ کو کبھی بیمار ہی نہیں سمجھتا، بلکہ اگر کوئی اور نصیحت کرے اور سمجھائے تو وہ اسی کو غلطی پر سمجھتا ہے، اور بلا شبہ وہ مرض بڑا سخت اور لا علاج ہے جس کو مریض مرض ہی نہ سمجھے۔ رب ذوالجلال اس حدیث مبارکہ میں وہ 3 اوصاف جو نجات دلانے والے ہیں ہمیں اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور وہ 3 برے اعمال جو ہلاک کرنے والے ہیں خاص اپنی رحمت و کرم سے ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما تحب و ترضی، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔